إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے شو اسلام الماڈرن ٹائم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ زندگی کی وہ اٹل اور تلخ حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی جس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی مسلک سے، کسی قوم، کسی نسل سے ہو. ہر انسان جانتا ہے کہ موت ایک اٹل اور تلخ حقیقت ہے جو انسان کی زندگی میں واقع ہوتی ہے. اور اس کا، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہر انسان اپنے مذہب، فرقے، بیک گراؤنڈ کے حساب سے موت کو کوئی نہ کوئی شکل ضرور دیتا ہے کہ موت کیا ہے، کس طرح سے اس کا سارا نظام ہے. لیکن اسلام موت کے بارے میں ہمیں جو حقائق بتاتا ہے وہ دے ایکچولی ٹیل اس کہ ہمیں کس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کو ہمیں ظاہری بات ہے جب زندگی سے بہت سارے پیارے رشتے خدا نخواستہ موت کی شکل میں چھین لیے جاتے ہیں، بیماری میں، حادثوں میں، کئی شکلوں کے اندر، کوئی اگر اموات کسی کے ہاں واقع ہوتی ہیں تو یہ ایک تلخ دردناک سچویشن ہوتی ہے انتہائی. لیکن اللہ ہمیں اس کے بارے میں ٹریننگ دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری جو موت ہے، اس دنیا کے اندر آنے والی موت از ناٹ دی الٹیمیٹ ڈیتھ. سب سے پہلے اسلام جس چیز کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے کہ میری اس دنیا کی موت جو ہے یہ میری زندگی کا اختتام نہیں ہے. دنیاوی زندگی کا تو اختتام ڈیفینیٹلی ہے جہاں پہ موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن در حقیقت موت ایک نئی زندگی کا پیغام ہے. ایکچولی وہ زندگی جس زندگی کو اس سٹیج کے بعد ہم نے گزارنا ہے، اور وہ جیسا میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی بھی بالکل ایسا ہی ایک ٹرانزیشن ہے جیسا کہ اس سے پہلے ٹرانزیشن تھا. عالم الارواح والا ٹرانزیشن آپ میں تھا جب آپ اور میں روحوں کی شکل میں اللہ کے ہاں روحوں کی شکل میں تھے، تو عالم الارواح میں ایک ٹرانزیشن تھا، ماں کے رحم کے اندر ایک ٹرانزیشن تھا. پھر دنیا میں انسان پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کا ایک ٹرانزیشن. پھر دنیا کے ٹرانزیشن کے بعد پھر اس کے بعد والا جو ٹرانزیشن ہے وہ آپ جیسا سب جانتے ہیں کہ قبر کی زندگی والا ٹرانزیشن، پھر عالم البرزخ کا ٹرانزیشن، پھر معاشر کا ٹرانزیشن، یہاں تک کہ فائنل ابارڈ جنت انشاءاللہ، جو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ پاک ہم امتیوں کو جنت نصیب عطا فرمائے گا. جنت کی زندگی یا خدا نخواستہ جہنم کی زندگی، اور دونوں شکلوں میں ابداً ابدا وہ الٹیمیٹ لائف. تو جس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جو موت واقع ہوتی ہے وہ نمبر 1 الٹیمیٹ موت نہیں ہے. دنیا میں انسان بچھڑ ضرور جاتا ہے، لیکن دس از ناٹ دی الٹیمیٹ ڈیتھ. اور دوسری بات یہ کہ اٹس اے چینج آف اے ٹرانزیشن، ایک نئی ٹرانزیشن میں زندگی انٹر ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں کا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ جو اعتقاد اور ایمان ہے وہ یہ کہ دیکھو اس موت کو ایک وقتی آپ گیپ تو ضرور سمجھ سکتے ہو،
لیکن یہ الٹیمیٹ جو ہے نا، یہ اس کا اختتام نہیں ہے. اٹس ناٹ این الٹیمیٹ اختتام. الٹیمیٹلی کسی چیز کا ختم ہونا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے نمبر ایک ہمیں تو یہ بتایا کہ تمہاری زندگی کے اندر جو بھی انشاءاللہ تمہاری زندگی میں جو بھی چیز واقع ہوگی وہ الٹیمیٹ ڈیتھ نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں جن کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہونے کے بعد بس ایک دھارا ختم ہو جائے گا، ایک ڈارک ٹنل ہے، اور اس ڈارک ٹنل کے اندر سے واپس کوئی بھی واپس نہیں آ پائے گا. تو دوستو، الحمدللہ مسلمان کی زندگی بھی دنیا کی امید پہ قائم ہے، اور ایون مرنے کے بعد بھی مسلمان کے سامنے ایک اور زندگی کی امید باقی ہے. دوسری بات، اللہ ہم سے جو ہمیں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھو اصل میں موت اور زندگی کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ تم کو دیکھ سکے کہ تم اچھے اور برے اعمال کو کس طرح دیکھتے ہو. تم خلق الموت لیبلوکم احسن عملا، اور اچھے اعمال میں سبقت کیسے لے کے جاتے، اچھے اعمال میں سبقت کیسے لے کے جاتے ہو. تو obviously اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تمہاری دنیا کی زندگی میں جو موت اور زندگی ہے اس کا بہت بڑا ایک دار و مدار یہ ہے کہ تم اچھے اعمال سے اپنی زندگی کو کس طرح سے آرائش کرتے ہو. اچھے اعمال سے زندگی کی آرائش کرنا تاکہ موت ایک اچھی شکل میں واقع ہو. اور تیسری چیز آپ سے بتاؤں کہ اللہ پاک نے قرآن کی جو اس آیت میں ہم سے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ پاک نے موت کو ذائقے سے تعبیر کیوں دیا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ اللہ پاک نے آخر ذائقے سے کیوں موت کو تعبیر کیا؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اگر آپ کچھ بناتے ہیں ذائقے کے حوالے سے، کچھ کھانا بناتے ہیں یا کوئی ڈش بناتے ہیں، تو اس کی ریسیپی میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہی ایونچولی آپ کی جو بھی آپ بناتے ہیں وہ اس کا ایونچولی کھانا ہوتا ہے یا بنا ہوا ڈش ہوتی ہے، اور وہی ذائقہ آپ محسوس کریں گے. نمک زیادہ ڈالا تو نمک زیادہ محسوس ہوگا، مرچی ڈالی، جو بھی آپ نے اس کے اندر اس کے انگریڈینٹس ڈالے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے نیک اعمال یا بد اعمال انگریڈینٹس ہیں موت کی ریسیپی کے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. جب انسان تم جس طرح کی بھی زندگی کو گزارو گے، اس زندگی میں جو انگریڈینٹس نیک اور برے اعمال کے حساب سے ڈالو گے وہی ایونچولی موت کا ذائقہ ہوگا. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ والے اعمال ڈالے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت والے اعمال ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والے اعمال ڈالے، لازمی بات ہے اخلاق والے کردار والے اعمال ڈالے، تو ان اعمال کا ذائقہ موت کے وقت اچھا ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر زندگی میں انسان کے جو اوقات ہیں وہ برے اعمال میں گزرے تو موت کا ذائقہ برا ہوگا، بالکل اسی ڈش کی طرح، اسی کھانے کی طرح جس میں انگریڈینٹس کی تعداد ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کھانے کا ذائقہ کیسا ہوگا. تو ایک تو اللہ نے ہمیں کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی اور موت ایکچولی اس لیے کریٹ کی گئی کہ تم اچھے اعمال میں سبقت لے جا سکو، اور پھر اللہ نے موت کو تعبیر کیا کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ تمہارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرے گا، جو تمہارے انگریڈینٹس اس ریسیپی میں. زندگی ایک ریسیپی ہے، اس میں اچھے برے اعمال اس کے انگریڈینٹس ہیں، اور وہ موت کا ذائقہ ڈیفائن کریں گے. اور تیسری بات اللہ نے ہمیں یہ کی کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈھونڈ نکالتی ہے. یعنی آپ موت سے بچ نہیں سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت صرف بوڑھے کو آتی ہے، جوان نہیں مرتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت صرف بیمار کو آتی ہے، تندرست نہیں مر سکتا.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت صرف غریب انسان کو آتی ہے، امیر نہیں مر سکتا، امیر بھی غریب، تندرست، بیمار، بوڑھا، جوان، سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ اور یہی اصل حقیقت ہے کہ ہمیں جس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس موت کی پریپریشن کرو تاکہ تمہارا نیکسٹ ٹرانزیشن جو ہو بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک ہیلدی پریگننسی سے ایک اگر اس کا خیال کیا جائے، اس کا دیکھ بھال کی جائے تو ایک ہیلدی جو ہے نا بچہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈیورنگ پریگننسی، میں بہت ایک ڈفرینٹ لیول کی مثال آپ کو کیونکہ ٹرانزیشن ہے، تو جیسے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی بھی ایک ٹرانزیشن ہے اور دنیا کے بعد کی زندگی بھی ٹرانزیشن ہے، اور ماں کے رحم والی زندگی بھی ٹرانزیشن تھی۔ تو ماں کے رحم کے اندر اگر ایک ماں خیال نہ کرے اپنی ڈائٹ کا اور بچے کی صحت کا، تو جیسے عین ممکن ہے کہ اس پریگننسی میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں بیکاز آپ نے اس کی پوری طرح سے خیال نہیں کی۔ تو اس طرح دنیا کے اندر بھی آپ اور میں اس دنیا کے رحم کے اندر رہتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے شعور اور اختیار ہمیں دیا ہے، اس دنیا میں فرق یہ تھا کہ اس سے پہلے والے ٹرانزیشنز میں نہ ہمارے پاس شعور تھا، نہ چوائسز کرنے کا، چوائس کا ہمارے پاس جو تھا نا ہمارے پاس اختیار تھا۔ اب ہمارے پاس چوائسز اور شعور دونوں ہیں، یعنی ہم ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور پھر ہم اس حساب سے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر ہم زندگی کو باشعور ہو کے دیکھیں، تقوی کی نگاہ سے دیکھیں اور پھر ہم ٹھیک فیصلے کریں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے ایک ہیلدی زندگی ہو، اور جب ہم نیکسٹ ٹرانزیشن کی طرف جائیں جو اس دنیا کی زندگی کا اختتام ہے، اس دنیا کی زندگی کا اختتام، تو ہم نیکسٹ فیز میں ایک ہیلدی روحانی نظام لے کے، جو اب شعور تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس دنیا میں اس لیے عطا کیا گیا تھا، چوائسز دی گئی تھی تاکہ تم اس حساب سے فیصلے کرو، سمجھ سکو اور فیصلے کر سکو، سمجھ سکو اور فیصلے کر سکو۔ اور اس سمجھ اور فیصلے کا اختیار موت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کے بعد میری اور آپ کی زندگی ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اب آپ اور میں نے جو اعمال اللہ کو بھیجے اس پہ ہماری اس زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک ہیلدی اچھے اعمال والی زندگی گزار کر جب اللہ سے ملے، تاکہ اس کے بعد والے قبر کی جو زندگی، عالم البرزخ کی زندگی، معاشر تک جانے کی زندگی، حساب کتاب ہونے تک، اور پھر فائنلی انشاءاللہ جنت ابداً ابدا، یا خدا نخواستہ جہنم ابداً ابدا۔ اللہ ہم سب ہماری حفاظت فرمائے۔ گو کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اللہ بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا رحم جو ہے وہ حاوی ہے، اللہ پاک کا رحم جو ہے اللہ کے غضب پہ، تو انشاءاللہ اللہ معاف فرمائیں گے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف بڑھو، اچھے اعمال کی طرف بڑھو۔ تو ہمیں جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ پریپیئر کریں۔ تو وہ پریپریشن انشاءاللہ اگر ہوگی، ظاہر بات ہے دنیا میں کئی چیزیں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ انسان پہ ایسے مصائب، بیماریاں، پریشانیاں، حادثات، اللہ بچائے ہم سب کو، لیکن کئی دفعہ ایسے جو حادثات زندگی میں آتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں جو انسان نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ تمہاری زندگی جو ہے یہ شروع بھی موت والی کیفیت سے ہوئی تھی۔ یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں موت پہلی بار آ رہی، زندگی پہلی بار ملی۔ کنتم امواتن، جب یہ زندگی شروع ہوئی تھی، جب ماں کے رحم میں ایک ایمبریو کی شکل میں ایک زندگی شروع ہوئی تھی، تو شروع میں اس کے اندر وہ موت والی کیفیات تھی، ایک پانی کا قطرہ، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا تم پہ وہ زمانہ نہیں گزرا جب تم قابل ذکر چیز بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں حضرت انسان پید بنا دیا۔ اور وہ نطفہ جب فی قرار مکین، وہ نطفہ جو اس مقام پہ تھا
جب وہ ایمبریو کی شکل میں بننا شروع ہوا تو آپ سب جانتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ایک ہارٹ لیس شروع میں بالکل ڈیورنگ دا انیشیل پیریڈ آف دی پریگنینسی ایک بیٹ لیس سا ہارٹ، جس میں بیٹ آبویسلی بیٹ بعد میں آتی ہے، تو ایک بیٹ لیس ہارٹ، ریسپریٹری سسٹم نہیں تھا انسان کا پوری طرح، ڈائجیشن سسٹم نہیں بنا ہوا تھا. یعنی آج کی دنیا میں اگر آپ کسی بھی ہیلدی انسان کو بولیں کہ آپ کی ہارٹ بیٹ بھی کام نہیں کر رہی، آپ کا ریسپریٹری سسٹم بھی نہیں ہے، آپ کا ڈائجیشن سسٹم بھی نہیں ہے، تو آپ بولیں گے تو ایک 6 فٹ کا انسان مر چکا یا مر جائے گا. اگر اس کی اس طرح کی واقعات کسی بھی انسان کے ساتھ پیش ہو، میں آپ کو اس سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی ہیلدی انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا ڈائجیشن سسٹم ہے ہی نہیں یا فنکشنل نہیں ہے، ریسپریٹری سسٹم، سانس کا سسٹم نہیں کام کرتا، دل کی دھڑکن کا سسٹم نہیں ہے، تو obviously یہ سب کیفیات موت والی کیفیات ہیں، اور وہ انسان سروائیو نہیں کر پائے گا یا مر جائے گا یا مرا ہوا ہوگا. تو اللہ کہہ رہے کن تم امواتن، دیکھو تم شروع میں جب تمہارے پاس ریسپریٹری سسٹم نہیں بنا ہوا تھا، تمہارے پاس ڈائجیشن سسٹم نہیں بنا ہوا تھا، تمہارے اندر میٹابولک فنکشن اس طرح سے نہیں تھا، وہ سارے نظام جو آج انسان اپنے اندر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو کن تم امواتن، تم موت والی کیفیت میں تھے، فاحیاکم، پھر اس موت میں سے میں نے تمہیں زندگی دی. یعنی موت والی زندگی سے زندگی دی، اس کا مطلب ہے میں تمہیں ہر طرح زندگی دے سکتا ہوں. کن تم امواتن فاحیاکم، تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، تم پھر موت پالو گے یا مر جاؤ گے. ثم یحییکم، اور پھر تم نے ایک بار اللہ کے سامنے زندہ ہونا. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا نمبر 1 کہ تم شروع میں جو تمہارے اوپر کیفیات تھی بحیثیت انسان، وہ موت والے تمام جو اشکال نظر آتی ہیں یا جو موت والی کیفیات ہوتی ہیں وہ تم پہ طاری تھی. میں نے تم کو زندگی دے کے انسان بنا دیا، زندگی بھی دی اور انسان بنایا. پھر تمہیں دنیا میں لے کے آیا، تم نے 40 50 60 جتنی بھی زندگی تھی گزاری، پھر موت واقعہ ہوئی. تو یہ پہلی دفعہ زندگی موت پہ ختم نہیں ہوئی، اس سے پہلے موت سے ہی اللہ نے زندگی شروع کر کے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ موت کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ موت اختتام نہیں ہے، اس موت کے بعد ثم یحییکم، میں تمہیں پھر زندگی دوں گا. اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ گمان گزرتا ہے کہ تم زندہ کیسے کیے جاؤ گے. بلا قادرین ان نسوی بنانا، اللہ کہتا ہے میں اس پہ بھی قادر المطلق ہوں کہ میں تمہیں تمہارے پورس کو بھی، تمہارے فنگر ٹپس کو بھی واپس انٹیکٹ کر کے تمہیں زندگی دے دوں. یعنی اللہ پاک جو ہیں وہ اپنے بندوں کو کیا فرماتے ہیں کہ میں اس پہ بھی قادر ہوں کہ میں تمہارے فنگر ٹپس کو بھی دوبارہ سے ٹھیک کر دوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر ڈسٹ میں ڈسٹ بن گئے ہڈیوں کا، اور یہ قرآن پاک میں اس زمانے میں لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کیسے زندہ فرمائیں گے، اللہ کیسے زندہ فرمائیں گے. تو اللہ نے کہا بلا قادرین ان نسوی بنانا، میں تمہیں اس طرح سے زندہ کر دوں گا جیسے تمہارے فنگر ٹپس کو بھی واپس لے آؤں گا. تو دوستو آج کے اس ٹاپک میں جو میں آپ سے بنیادی طور پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ایک پریویلیج ہے. زندگی میں جو کچھ ملتا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ایک پریویلیج ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ کرنی چاہیے. انسان ہے، کمزور ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اپنی خود خطاؤں پہ نادم ہو، خفا ہو، اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے اور رابطے کو جوڑے، اپنے رشتے اور رابطے کو اللہ کے ساتھ بنا کے رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو خدا نخواستہ اللہ کے سامنے جب ہم معاشر پہ ملیں اور اللہ کے رسول بھی وہاں پہ ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ وہاں ایک شرمندگی کی زندگی کہ ہم نے جو زندگی کا اتنا ٹائم گزارا وہ ہم نے کن کاموں پہ گزارا. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اگر ذائقہ چکھنا ہے تو کوشش کی جائے کہ اپنی زندگی کے انگریڈینٹس کو، اگر زندگی ایک لیٹ سے اگر آپ اس کو ایز اے لائف دیکھتے ہیں تو زندگی میں وہ انگریڈینٹ شامل کریں کہ جب اس کا اختتام موت پر ہو تو اس کا ذائقہ بہترین ذائقہ ہو، اس کا ذائقہ ایسا ذائقہ ہو جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہو، ایسا ذائقہ ہو جس سے اللہ اور رسول خوش ہوتا ہو.
اور ہماری زندگی ہم سب جانتے ہیں، چونکہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، ہم اکثر اس میں موت جیسی حقیقت کو بھی بھول جاتے ہیں، جو اللہ میں یاد دلاتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ دیکھو دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اور اس کھیل تماشے کا اختتام جو ہے وہ اس وقت ہو جائے گا جب یہ آخری سانس آپ لوگے تو یہ دنیا کا تماشا ختم ہو جائے گا۔ آپ جو بھی رول آپ پلے کر رہے ہو، جیسے پلیز میں، ڈراماز میں، یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان وہ نہیں ہوتا جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کوئی، یعنی آپ ایک عام سے آدمی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ایک عام سے انسان کو بہت طاقتور انسان بنا دیتے ہیں، ایک عام سے آدمی کو آپ جو ہے، تو ڈراموں میں یہ آپ چیزیں آپ کو نظر آتی کہ آپ کردار کے اندر آرٹیفیشلی آپ اس کردار کے اندر ایگزیجریشن پیدا کر دیتے ہو، اس کو آپ وہ بنا دیتے ہو جو وہ انسان، وہ کردار صرف کردار ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ اس طرح دنیا میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید مال و دولت کی وجہ سے ہم بہت طاقتور ہیں، شاید پوزیشن کی وجہ سے ہم طاقتور ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے شاید یہ دنیا کے جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں یا جو جس طرح کی چیزیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں ہمیں طاقتور بنائیں گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم سب کے سب انتہائی کمزور ہیں اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور ہمیں محتاج بن کے ہی اللہ کے سامنے زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور میں نے آپ سے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ زندگی اور موت جو ہے اللہ نے اس لیے بنائی کہ اللہ آپ کو اور مجھے امتحان میں چیک کر سکے، اور پھر اللہ اس حساب سے ہمیں جو آنے والی زندگی ہے اس میں اللہ پاک ہمارے کامیابی کا جو معیار اللہ نے مقرر کیا انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کر سکیں۔ تو بنیادی طور پہ جس بات کی اس آیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، یعنی جو اعمال کی ریسیپی انسان دنیا میں بناتا ہے موت کے وقت اس کا ذائقہ ویسا ہوتا ہے، اسی اللہ ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ موت جو ہے وہ الٹیمیٹ اینڈ نہیں ہے، موت ایک پروسیس کا نام ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد بھی زندگی ایک الگ انداز میں ایگزسٹ کرے گی، اور پھر وہی زندگی آگے کے مراحل میں چلتی چلی جائے گی۔ اب سوال اس ساری دنیا کے اندر ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ موت الٹیمیٹ حق ہے، لیکن ہم اس موت کی تیاری کتنی کرتے ہیں؟ اس موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیا میں اس دنیا کی زندگی ٹیمپریری ہے، اور اس ٹیمپریری زندگی کی ہم پوری تیاری کرتے ہیں جتنی ہمارے بس میں ہوتی ہے، اس طرح اس موت والی زندگی کو بھی کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اور میں آنے والی زندگی کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے گزار سکیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں جو قرآن پاک اللہ سے لا کے دیا، اس میں آپ کی اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے جو آیات ڈالی ہیں، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر تم میری بھیجی ہوئی آیات کے اوپر چلو گے، عمل کرو گے، تو اللہ رب العزت تم کو اللہ اکبر ہر قسم کے خوف اور ڈر سے تمہیں نکال دے گا، تمہیں بری ذمہ کر دے گا، اللہ کے احکام پہ چلو گے۔ اور قرآن اور اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے کھلے احکامات ہیں، اس خوف کی دنیا کی زندگی سے خوف اور غم نکالنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس پیٹرن پہ گزارنے کی ضرورت ہے جس پیٹرن پہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کو بولا، وہ پیٹرن ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس پہ عمل کریں، کیونکہ فیہ مستقر و متاع الی حین، دنیا میں بہت ٹیمپریری طور پہ تمہیں رکنا ہے، یہ مختصر ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے بولا فیہ مستقر و متاع الی حین، ایک ٹیمپریری ٹھکانہ ہے، محدود وقت
تک ٹیمپریری ٹھکانہ ہے. فیہ مستقر و متاع لاہین، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہوا. تو اگر یہ دنیا فیہ مستقر و متاع لاہین ایک مستقر ٹھکانہ ہے، تو اس کو ہم نے کبھی بھی الٹیمیٹلی نہیں سمجھنا کہ ہم یہاں جانا ہے. اس کی کوشش ہم نے وہ کرنی ہے کہ ہماری زندگیاں آخرت کے حساب سے بن جائیں. تو جب آپ اس دنیا کو ٹیمپریری دیکھیں گے تو آپ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک تو کہ نیک اعمال کی طرف آپ کی رغبت بڑھ جائے گی. دوسرا یہ کہ لوگوں سے معاملہ آپ کا سیدھا ہو جائے گا، اخلاق بہتر ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانیں گے کہ مجھے ٹیمپریری رکنا ہے، میرے لیے کوئی بھی چیز پرماننٹ یہاں پہ نہیں ہے. تو انسان کا جو اسلام کا موت کا کانسیپٹ ہے وہ اس لیے ہے کہ تم اس دنیا میں ٹیمپریری ہو، اس لیے جو بھی فیصلے کرو، جو بھی تمہیں شعوری فیصلے، کیونکہ تمہیں اس زندگی میں شعور دیا گیا ہے، تو شعور کے ساتھ جو بھی تمہارے فیصلے ہونے چاہیے وہ صحیح فیصلے ہونے چاہیے. اور اللہ کی رضا سامنے رکھو، اللہ کے رسول کا طریقہ سامنے رکھو. اپنے انٹریکشن کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھو کہ میرا اس دنیا کے اندر ہر کسی سے معاملہ بہتر ہو، میرا اللہ سے بھی معاملہ سیدھا ہو، میرا اللہ کی مخلوق سے بھی معاملہ سیدھا ہو. اور انشاءاللہ اگر آپ اور ہم اس ساری زندگی کو لے کے اس طرح سے چلیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو اپنے سامنے رکھیں گے، کانشیس ڈیسیژن لیں گے، چوائسز ٹھیک پیدا کریں گے، اعمال پہ کام کریں گے، اخلاق پہ کام کریں گے، ایمان پہ کام کریں گے، تو آپ یقین مانیں کہ یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت جو ہے، موت کے وقت اس کا ذائقہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، کیونکہ موت اینڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آپ دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ موت کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی ہوگی. دوسری بات یہ کہ خدا نخواستہ جن لوگوں کے اقارب، دوست، احباب میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ایک رشتہ موت کے بعد بھی رہ جاتا ہے، جس سے صدقۃ الجاریہ کہتے ہیں. یعنی اس کے بعد وہ دعا جو آپ ان کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں دل سے، وہ دعا ان کے درجات کو بھی بلند کرتی ہے، ان کے گناہوں کو بھی کم کرتی ہے، اور ان کی آخرت کی زندگی کو ایک اچھی زندگی. تو اپنے گئے ہوئے لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں، چاہے وہ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اقارب ہیں، کوئی جاننے والے ہیں. قرآن بھی اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ضرور یہ دعا کیا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی زندگی صحت کی دعا مانگیں. خدا نخواستہ والدین دنیا سے چلے گئے تو یہ دعا ضرور مانگیں کہ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بھی مغفرت کر، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر، وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی بھی مغفرت فرما. تو جب آپ دعا کرتے ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. تو جو دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی مغفرت کی دعا ضرور کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تمام ان لوگوں کی جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، لمبی عمر نصیب عطا فرمائے تاکہ آپ اس میں بہت سارے اچھے اعمال کر سکیں، اور وہ اچھے اعمال انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کا بھی ساتھی ہوں اور آخرت کا بھی ساتھی ہوں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.